الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل میں زیادہ بہتر کون ہے. وہی مکمل اقتدار کا مالک بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وہی ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کی. تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے. تم دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر تم بار بار نگاہ دوڑاؤ. نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تمہاری طرف تھک ہار کر نامراد ہو کر لوٹ آئے گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے. ہماری بات چل رہی تھی دوسری آیت. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ میری ذات سب سے عالی شان ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اور میں پوری کائنات کا کنٹرول اس لیے رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقت اور پاور میرے پاس ہے. میری اجازت کے بغیر کائنات کی کوئی چیز ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے اس کے ارادے سے اور اس کی اپنی حکمتوں سے ہو رہا ہے. کائنات چلانے کے اس کے اپنے رولز ہیں. اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وہ قانون ایسے ہیں جو کبھی کسی کے لیے بدلے نہیں جاتے. وہ قانون ہمیشہ حضور کو فرمایا گیا کہ ان قانون میں کبھی بھی تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو. اس قانون کے مطابق کائنات چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مقصد بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس میں سب سے مین ہے انسان اور جنات اور ان کو میں نے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میری عبادت کے لیے. اس لیے اللہ یہاں کہتے ہیں کہ موت اور حیات کا جو سسٹم ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہاں رہنا یہ ٹیمپرری ہمیشہ کوئی رہنے والا نہیں ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑے بادشاہ بڑی سی بڑی سلطنت چلانے والے آئے حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آئے لیکن وہ دنیا سے چلے گئے. اور فرعون تو ایسا ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میں تو تجھے جو ہے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر رکھوں. ڈوبا رہے تھے تو اس نے کہا تھا میں ایمان لایا. اللہ نے کہا اب سمجھ پڑ رہی. اب تو تم نے ہماری طاقت دیکھ لی. ایمان تو نام ہی سیکھا تھا کہ تم ہمارا سسٹم نہ دیکھو اور پھر بھی ہم کو مانو. وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. کہہ رہے کہ اس سے پہلے تو تم تو خوب ٹکا کر کہتے تھے انا ربکم العالی. خوب ٹکا کر کہتے تھے کہ دیکھو موسیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس جو ہے دنیا کے خزانے. اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ. آج ہم تمہارے بدن کو سیف کر کے رکھیں گے تاکہ پیچھے جو لوگ آئیں گے نا ان کا دماغ خراب نہ ہو. ان کو پتہ لگے کہ طاقت اور پاور جو ہوتا ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے ہمیشہ کسی کے پاس رہتا نہیں. اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں. حق والوں کو بھی دیتے ہیں اور باطل والوں کو بھی دیتے ہیں. دونوں کا امتحان ہے حق والوں کا بھی اور باطل والوں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موت اور حیات کا سسٹم ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صرف اس لیے کہ یہ دنیا کا پیریڈ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تم کیسا اپنے آپ کو پیش کرتے ہو اللہ کے سامنے. اعمال کے اعتبار سے کیسے ہو, کون اچھا ہے کون برا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم کو تو پتہ ہے.
لیکن تم خود بھی جان لو کہ کیسے ہو، آپس میں تمہیں بھی پتہ لگ جائے اور جگ ظاہر کر دے اللہ، کیسا جگ ظاہر کر دے۔ پھر کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ تو موت کا جو سسٹم ہے اس کا فائدہ شریعت کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو دنیا سے جو شریعت کی نظر میں بری محبت ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جانی چاہیے، موت کا یہ فائدہ ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا، اور جو چیز موت کی یاد دلاتی ہے نا اس کی زیارت کرنے کا بھی حکم دیا۔ پہلے جب حضور نے عرب کا سسٹم دیکھا، سماج و معاشرہ، جب ایمان کی طرف لائے تو وہاں بہت زیادہ بدعقیدگی تھی، لوگ جناتوں کو اور رسم رواج میں دیوی دیوتاؤں میں مانتے تھے، تو قبروں کو بھی مانتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی قبر پہ نہیں جائے گا۔ تو پہلے تو روکا، قبر پہ جانا صحابہ کا بند کروا دیا، تاکہ وہ جو باپ دادا کی رواج ہوتے ہیں نا چھوٹتے نہیں ہیں۔ شریعت نے کیا تو بالکل پتہ کاٹ دی۔ پھر دیکھا کہ اب پورے مسلمان ہو گئے، پھر جو مقصود ہوتا ہے اس کی طرف بتاتے ہیں، تو باپ دادا کے کام چھوٹتے نہیں ہیں۔ تو حضور نے پہلے منع کر دیا عرب والوں کو کہ تمہیں قبر پر جانے کی اجازت بالکل نہیں، کہیں نہیں جاؤ۔ پھر دیکھا کہ صحابہ کی تربیت شریعت کے مطابق ہو گئی، ان کی مانیتائیں سدھر گئی، تو پھر حضور نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، کہ لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم جا کر قبر کی زیارت کر سکتے ہو، اس لیے کہ قبر آدمی کو اپنی موت یاد دلاتی ہے۔ تو معلوم ہوا قبرستان جانے کا جو بینیفٹ ہے نا وہ موت کی یاد ہے۔ کوئی بندہ قبرستان جا رہا ہے اور اس کے دل پگھل نہیں رہا، اس کا دل، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی اگر وہ شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہاں کی بیٹھک پر بیٹھ کر، تو آدمی کی بد نصیبی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، یعنی سوچ نہیں سکتا آدمی کہ اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہو۔ تو قبر پر جانا شریعت میں ہے، لیکن اس لیے ہے تاکہ آدمی کو اپنی موت یاد ہے اور اس کو فکر ہو جائے کہ ایک دن میں یہیں آ کر ختم ہو جاؤں گا، میرے سماج کے بڑے بڑے آ کر ختم ہو گئے جن کے بہت جلوے تھے، ایک دن میرا بھی جلوہ یہیں آ کر ختم ہو جائے گا۔ تو موت اور حیات کے سسٹم سے یہ فائدہ مومن کو ہونا چاہیے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت اور حیات اسی لیے رکھی تاکہ تمہیں بار بار سبق یاد رہے کہ مجھے اچھا عمل کرنا ہے اور پھر نکل جانا ہے، دنیا میں آدمی دل لگا کر نہ بیٹھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مومن کو تعلیم دی کہ آدمی دنیا کو مقصود نہ بنانے کہ یہی اس طرح رہنے لگے، ایسا لگے کہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے بستے ہیں دنیا میں، اس طرح کا بسنا اللہ کو پسند نہیں۔ جی اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تو زندگی دی تاکہ عمل کرے، اور موت رکھی تاکہ آدمی غافل نہ ہو جائے۔ اور موت نہ رکھی تو کچھ بھی کرتا رہتا کہ مرنا کا ہے، موت رکھی تاکہ ڈرتا رہے، اس کی خدشے سے کیا کرے عمل کرے۔ اور پھر بعد الموت رکھا ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ کھڑا کرے۔ کیوں رکھا؟ کہہ رہے ہیں اس لیے رکھا تاکہ بدلہ دے، اچھے کو اچھے کا اور برے کو۔ دنیا کا ماحول ایسا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سن لو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہ کوئی دماغ میں اگر بھوسا بھراؤ تو نکال لینا، اللہ کہہ رہے ہیں میں عزیز ہوں۔ عزیز کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عزیز کہتے ہیں کہ جس کا پاور اتنا زیادہ ہو اور اتنا پھیلا ہوا ہو کہ کوئی اسے باہر نہیں نکل سکتا، پاورفل۔ کیسا پاورفل؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں دماغ خراب ہو کہ میں بدعملی کر کے چھوٹ جاؤں گا، اللہ کہہ رہے ہیں بالکل پاسبل ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، جنات اور شیطانوں میں انسانوں میں سے جو بدماش ہوں گے تو وہ کہیں گے آج تمہارے بس میں تو بھاگو، آسمان سے باہر نکل جاؤ اور زمین کی پاتال سے بھی باہر نکل جاؤ، لیکن نکال نہیں سکو گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، تم کہیں برے عمل کر کے شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے کہ ہم چھوٹ جائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں چھوٹو گے، میں بڑا زبردست۔ دوسرا ہے کہ اللہ نے اوپر سلطنت کی بات کی تھی نا، تو آدمی دیکھو ایک بات ہے، قرآن ہے نا آدمی کے مائنڈ کے قریب آ کر بات کرتا ہے، ورنہ وہاں کی باتیں ایسی ہماری سمجھ سے بہت اوپر کی ہے۔ تو ہمارے لیول کی جو تھے اللہ نے اپنی صفات جو انٹروڈکشن کرایا نا، تعارف جو نام دیے، وہ نام بھی ایسے دیے جن کو انسان سمجھ سکتا ہے، ورنہ اللہ کی ایسی ان گنت صفات ہے لیکن وہ سب کوئی بندے سمجھ نہیں سکتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کو بادشاہ مت سمجھنا۔ دنیا کا تو بادشاہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پاور بھی ہوتا ہے نا، کبھی ایک درجے میں وہ عاجز ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے کہ بغاوت پھوٹتی ہے، کوئی ایک گروہ ایک جماعت جو ہے بادشاہ کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس کو بہت سارے فیصلے اپنی چاہت کے خلاف لینے پڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ملک کا سسٹم ختم ہو جائے گا یا پاور میرے پاس سے چلا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں العزیز، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا کوئی مجبور نہیں ہوں، میں جو ارادہ کرتا ہوں اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔
اور مجھے کسی کو مسلمان بنانا ہو یا کسی کی پکڑ کرنی ہو تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت ڈینجر. یا کوئی یہ سمجھے کہ بھائی دنیا کے بادشاہ دوسرے بادشاہ کے محتاج ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ یا تو سلنڈر کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دوسری حکومتوں کے ساتھ. اللہ کہہ رہے ہیں میں ایسا بادشاہ ہوں کہ مجھے دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ارادوں کو دنیا کی بڑی سی بڑی پاورفل اور سپر پاور طاقت بھی روک نہیں سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں العزیز، میں ایسا بادشاہ ہوں، میں ایسی قدرت رکھتا ہوں. تو گناہوں پر پکڑ بھی کروں گا ڈینجر سے، لیکن ساتھ میں قرآن بیلنس بنا کے چلتا ہے. الغفور، میں گناہوں کو چھوڑنے والا تو نہیں گنہگار کو، لیکن ساتھ میں معاف کرنے والا بھی. کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہو تو کئی اپنی طاقت میں اور اپنی مستی میں ایسے مت ہو جاؤ کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاؤ، اور ایسے بھی مت ہو جاؤ کہ گناہ کیے تو بالکل نا امید ہو گئی کہ اب معافی کیسے ہوگی. اب اگر جو بندہ نا امید ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو کفر تک لے جاتا ہے. کہاں تک لے جاتا ہے؟ اتنے زنا تو کر رکھے ہیں تو نے، پوری جوانی تو نے گندے کام کر رکھے ہیں، اب جو ہے 100 چوہے کھا کے بلی جو ہے حج کیسے کرے گی؟ قرآن یہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب للتوب، میں دو ہوں، میں پکڑنے والا بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا زبردست طاقت والا ہوں. گناہ کرو گے تو بچ کر جا نہیں سکتے، لیکن یہ بھی یاد رکھو معاف کرنے والا بھی ہوں. لہٰذا یہ جو پیریڈ ہے اس کے درمیان توبہ کر لو. کیا کر لو؟ توبہ کر لو. جو برے کام کر رہے ہیں توبہ کر لو، فوراً معاف کر دوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں میں کتنا معاف کرنے والا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں اتنا معاف کرنے والا ہوں کہ تم میری رحمت کو سمجھنا تھا تو ایگزامپل سے سمجھو. کہ میں نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا من یتانی یمشی ہرولۃ اتیتہ، من یتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، حدیث میں بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب گنہگار، کون؟ نیک آدمی نہیں، تہجد پڑھنے والا نہیں، جماعتوں میں جانے والا نہیں، گنہگار آدمی توبہ کے ارادے سے آتا ہے. کس کے ارادے سے؟ توبہ سے. اور اللہ کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چل کر آیا تھا تو تم سمجھو کہ میری مغفرت اور میری رحمت دوڑ کر جاتی ہے. کیسے جاتی ہے؟ دوڑ کر جاتی ہے. اس سے بھی زیادہ حضور نے سمجھا ہے کہ دیکھو آدمی گناہ کرتا ہے پھر پچھتاتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے اچھا کام کر کے خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ المؤمن اذا استحسن استبشر، مومن اچھا کام کرتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اچھا کام. اور جب گناہ ہوتا ہے تو دل نروس ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. میرے کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. پتہ لگا کہ آدمی گناہ کر کے نروس ہو تو ایمان زندہ ہے، دل زندہ ہے. اور پھر گالی بکتا رہے، گناہ کرتا رہے، فون پر غلط چیزیں دیکھتا رہے، کان سے گانے سنتا رہے، غیبت کرتا رہے، اور دل نروس نہ ہو، مطلب یہ کہ دل مردہ ہو چکا ہے. اور یہ آدمی کے ستیاناش اور بہت بڑے عذاب کی طرف بڑھنے کی نشانی ہے. آدمی کو رونا چاہیے، صدقہ نکالنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. بہر حضور نے فرمایا کہ اور سمجھنا ہے کہ اللہ کیسے معاف کرنے والا ہے تو سمجھو وہ مثال جو میں نے اس سے پہلے بھی سنائی تھی کہ آدمی ریگستان میں ہو، جی اس کے پاس ایک ہی اونٹ ہو، اس کا کھانا پینا ہو، وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹا، آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو پتہ لگا اونٹ مار کے سر آئی. اب ریگستان کی موت بہت بری ہوتی ہے، بہت بری. پانی نہ ملے آدمی کو، کھانا نہ ملے تو آدمی خود بخود جو ہے نا چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، آدمی خود اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب میں مروں گا. کہہ رہے ہیں کہ حضور فرما رہے کہ وہ آدمی نا امید ہو کر پھر لیٹ گیا. جب چلو مرنا تو ہے ہی، اب موت آئے گی تو مروں گا. لیٹا ہے، پیاس میں تڑپ رہا ہے، ایسے ہی آنکھ بند ہوئی، پھر آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ میرا جو اونٹ گم گیا تھا وہ سامنے موجود ہے، پانی بھی ہے اس پر، اس کا میرا کھانا بھی ہے. تو اس وقت اس کی خوشی کیا ہوگی؟ یعنی کہ حضور نے مثال سے سمجھا دوبارہ زندگی ملے تو آدمی کو کتنی خوشی ہوگی. جی ہمارے استاد تھے، وہ سفر سے آئے تھے ریلوے اسٹیشن سے، تو ان کا دھیان نہیں رہا، پٹری پار کر رہے تھے، ٹرین آ گئی نا، ذرا سا بچ گئی. تو آئے، دوپہر کا گھنٹہ تھا، ہمارے کلاس میں بیٹھ کر رونے لگے کہ مجھے آج دوسری زندگی ملی، اور میں سب سے پہلے تم سے معافی مانگتا ہوں اگر میں کسی کو سخت بات کہتی ہوں. یہ آدمی کے آخرت کی فکر کی دلیل. تو ایسی کیسی فیلنگ آتی ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیلنگ ہوگی نا بندے کی، اس سے زیادہ اللہ اس کو خوش ہوتا ہے جب گنہگار توبہ کرتا ہے. الغفور بہت پاورفل ہے اس میں، عربی گرامر کے اعتبار سے بہت پاور ہے اس میں. الغفور بہت زیادہ معاف کرنے والا. تو شریعت بیلنس بنا کے چلتی ہے، نہ یہ کہتی ہے کہ پھٹ جاؤ اور گناہ کر کے جو ہے بالکل دنیا میں فساد مچاؤ، اور نہ یہ کہتی ہے کہ تم نے گناہ کر رکھے تو تمہارے لیے کوئی سیکنڈ لائن نہیں. شریعت کہتی ہے سیکنڈ لائن، اعلیٰ درجے کے متقی نہیں بن سکے تو مستغفرین میں آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ دوسرے درجے کے تمہیں متقیوں میں ڈالیں گے اور قیامت میں جنت تک پہنچا دیں گے.
یہ چیز ہے. تو قرآن بیلنس بنا کر کے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ کہ وہ ہے جو زبردست پکڑنے والا ہے. لہٰذا اپنے سورسز پر بھروسہ مت کرو، اپنی جوانی پر بھروسہ مت کرو، کبھی بھی پکڑ لے گا، سب کچھ چھین لے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ اور گناہ کر رکھے اور آئندہ سدھرنا چاہتے ہو، یو ٹرن لینا چاہتے ہو تو شیطان کی مت سنو کہ سوچو چوہے کھایا کر کیسے توبہ کرے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے. 70 سال کا بوڑھا منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، وہ اگر کہہ دے کہ اللہ میری سوری کا سوری سن لیتا ہے، پوچھتا نہیں کیا ہوں اب تک نہیں آئے. یہ چیز تو یہ ہے اللہ کہہ رہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. پھر اللہ آگے اور اپنی طاقت سناتے ہیں. الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. اللہ نے کہا تھا نا میں طاقتور ہوں، تو اللہ طاقت کا ایک نمونہ بھی تو دیں. جیسے کوئی دعویٰ کیا تو ایگزامپل بتاتے ہیں، تو اب اللہ نمونہ بتا رہے ہیں، اور نمونے میں کائنات کی وہ چیز پیدا کر رہے ہیں جو انسان کے لیے سب سے بڑی ہے اور انسان کی پہنچ سے بالکل باہر ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایسی چیز بنا کر دکھا دیں. اللہ اس کا ریفرنس دے رہے کہ دیکھو اپنا سر اٹھا کر 7 آسمان ہم نے بنائے. کتنے بنائے؟ 7 آسمان. طباقاً اوپر تلے، جیسے وہ پیاز ہوتی ہے نا اس کے چھلکے کیسے اوپر ایک دوسرے کے اوپر، کہ ایسے آسمان بنائے. پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور سب کے بیچ میں ڈسٹینس 500 سال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں شروع کائنات سے بنائے. کب سے؟ شروع کائنات سے. اس میں تم نگاہ اٹھا کر دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بار بار دیکھو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی اس میں سسٹم میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سال ہو گئی تو اب یہ چھت پرانی ہو گئی ہے، کہیں سے کھڈا پڑ گیا ہے، پھٹ گیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہیں تو کسی رائی کے دانے کے برابر بھی تم کمی نہیں بتا سکتے میری طاقت. اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس آسمان کو دیکھو، یہ تمہارے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اللہ کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اللہ اس کا ریفرنس دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اس مخلوق کو دیکھو، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے تو میری طاقت کیسی ہو. جب آسمان اتنا شاندار جاندار ہے تو اس کا بنانے والا کتنی شان والا ہو. یہ چیز اللہ اس کا ریفرنس ہے. پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم نے بس آسمان کو تو بہت سسٹم کے ساتھ بنایا ہے اور پھر جو ہے کائنات کی جو دوسری مخلوق ہے اس کو ایسے ہی بنا دیا. وہ نہیں، بولی جیسے آسمان کو سسٹم کے ساتھ بنایا ہے ویسے کائنات کی ایک ایک چیز کو ہم نے ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایسے جو کہتے ہیں اس کو کیوں پیدا کر دیا نہیں، یہ کیوں ہو گیا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ باتیں مومن کو نہیں بولنی چاہیے. یہ باتیں مومن کو، کائنات میں جو چل رہا ہے سسٹم بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. ہمارا کام عبادت کرنا، چپ کر عبادت کرو. کیا کرو؟ عبادت کرو. ایک بزرگ تھے، اللہ والوں کی پکڑ فوراً ہوتی ہے. کس کی؟ اللہ والوں کی. جیسے دوست ہوتا ہے نا، قریبی دوست، تھوڑا بھی یوں کر دیتا ہے آدمی کو برا لگ جاتا ہے، آدمی فوراً اس کو کہہ دیتا ہے تو نے ٹھیک نہیں کیا. اور کوئی عام آدمی ہو تو آدمی چلا لیتا ہے، وہ کوئی بڑی بھی غلطی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک اللہ والا جو تفریح کے لیے نکلے شہر سے باہر، تو دیکھا ایک طرف سبزہ تھا، یعنی کہ ہریالی، سب گھاس پھوس اگی ہوئی تھی. دوسری جانب پہاڑ تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. تبھی دل میں سوچنے لگی یہاں ہے، اگر یہاں بھی ہو جاتا تو دونوں طرف بہت خوبصورت لگتا ہے. یہاں تھا تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا. ان کو الہام ہوا، فوراً الہام یعنی دل میں بانٹا. کہا کہ تمہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، مشورے دینے کے لیے، ایڈوائس دینے کی ضرورت نہیں. مجھے پتہ ہے کون سی چیز کہاں رکھنے کی، یہ تمہاری بھول ہے. تو ایسی چیز ہے. تو کائنات میں جو چل رہا ہے نا سب اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زبان کے بول بہت تول تول کے وہ نکالتے ہیں. کیسے نکالتے ہیں؟ کبھی مصیبت آ جاتی ہے آدمی پر، کبھی کچھ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو اتنا گناہ ہی نہیں کیے، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اللہ کو یہی گھر دکھ گیا تھا. ہماری عورتیں وغیرہ ایسے بولتی، یہ کلمات ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے. ایمان کی شان کے خلاف ہے. حضور کو طائف میں مارا گیا جی، جوتیاں خون سے بھر گئی. شاندار صحت اور ہیلتھ رکھنے والے نبی ڈگمگا گئے قدم، لیکن حضور زبان سے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أُتْبَعَ حَتَّى تَرْضَىٰ. یا اللہ آپ جب تک راضی ہو جائے وہاں تک میں تیار. یہ چیز ہونی چاہیے. فلسطین والے 4 5 آدمی مر رہے ہیں، لیکن وہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہم راضی ہیں تیرے فیصلے پر، اور تو لے لے ہم سے جتنی بھی جانیں لینی ہے، تو جب تک راضی ہو جائے وہاں تک قربانیاں دینے کے لیے تیار. یہ ایمانی بول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب بول ہوتا ہے یہ چیز. تو کائنات میں اللہ کہہ رہے ہیں ما تری فی الخلق الرحمن من تفاوت. اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہے. سب چیز سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. کیسے چل رہی ہے؟ سسٹم کے ساتھ.
اور پھر اللہ یہ کہہ رہے میری قدرت یہ بھی دیکھو کہ میں جس چیز کو جیسا چاہتا ہوں ویسا بناتا ہوں. میں نے آسمان کے بارے میں چاہا کہ اس کو سب سے مضبوط بناؤ تو بنا دیا, اور میرے لیے کوئی مشکل. اور زمین میں بہت ساری ایسی مخلوق ہیں جو بہت زیادہ مجھے کمزور پیدا کرنی تھی, میں نے بالکل کمزور کر کے پیدا کر کے بتا دی. تو اللہ کہہ رہے ہیں میری جو قدرت ہے نا وہ ہر طرح کی کیسی ہے. تو وہ ہر یہ آسمان کا ریفرنس جو اللہ نے دیا ہے صرف اپنی طاقت اور عظمت بتلانے کے لیے, کیا دکھلانے کے لیے. اور یہ مت سمجھو کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے لیے امپاسبل ہے. اللہ کہہ رہے سب کچھ پاسبل ہے, میرے لیے کوئی امپاسبل نہیں. اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ اللہ ہے. کیسا ہے؟ ہم لوگ کیا ہوتا ہے حالات آتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ اتنا عظمت والا ہے, طاقت والا ہے, اس کا یوں ہو جائے, اس کا یوں ہو جائے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. جیسے ایک صاحب تھے میرے پاس, مجھے فون کیا, مجھے کہنے لگے یعنی ایک مثال ہوتا ہے کہ یعنی آدمی, میں بار بار کہتا نا کہ یوٹیوب پر سب کو مت سنو, جیسے ہمارے پاس ایسے واقعات آتے ہیں, سر آدمی کا ایمان یوں چلا جاتا ہے. ایک آدمی جماعت میں گیا تو کچھ جھگڑا ہو کے جانے لگا, تو وہ جماعت میں مولانا تھے, ان سے کیا کہتے ہیں, کہہ رہے کہ تم کہتے ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بولے ہاں ہے. تو کہا کہ اللہ اپنے جیسا اللہ پیدا کرنے پر بھی تو قادر ہے, کیوں نہیں پیدا کر لیتا. جی بات ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں آدمی ایک دم کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دم تیار نہیں ہوتا کہ ایک سوال کا جواب کسی ایک آدمی کو نہ ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ مارکیٹ میں جواب موجود نہیں ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کی پکڑ میں بیماری نہیں آتی نا, تو مطلب یہ ہے کہ اور ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بیماری کی دوا نہیں ہے مارکیٹ میں. اس لیے آپ کے پاس بھی کوئی سوال والا ہے تو نہ ہے تو ٹینشن نہیں لینے کا. ہر چیز کا سوال آدمی کو آتا نہیں. تو انہوں نے کہا میں بعد میں دیکھ کے بتا دوں. مجھے تو بہت دل پہ جھٹکا لگا ہے کہ ایک ایمان والے یہ جملہ کیسے بول سکتا ہے, لیکن ہے ایسے کباڑے ہوتے ہیں یوٹیوب اور سب سے. بہرحال اس کا جواب تو میں نے دے دیا, بہرحال سوال آیا تو جواب بھی دے دوں. میں نے کہا کہ غیرت کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ انا اغنى الشركاء يعني الشرك, جس میں پارٹنرشپ والوں میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں. ذرہ برابر غیرت میں پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا. میں نے کہا اس کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کو ایگزامپل سے سمجھانا. کبھی نہیں, مثالیں بہت بری ہوتی ہیں لیکن حقیقت کو سمجھانے کے لیے دینی پڑتی ہے. اس نے بے غیرت والا سوال کیا, میں نے کہا اس سے پوچھنا کہ تمہارے والد ہے؟ کہاں ہے. تمہارے والد قادر نہیں ہے کہ تمہاری امی کے لیے دوسرے ابو لے کر آ جائے؟ لے کر آئے نہیں آئے, کیوں نہیں رہے بھائی؟ غیرت کا مسئلہ ہے. تو قدرت ہونے کے لیے تھوڑی کافی ہے کہ ہر کام کر ڈالے. تو اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ کیا ہے؟ قادر ہے. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, ہم لوگ صفات میں مغلوب ہو جاتے ہیں. کیا ہم نے کسی غریب کو دیکھا تو ایک دم دل مچل جاتا ہے, اس کی بہت مدد کر دوں میں, ایسا ہوتا ہے. کبھی ہم لوگ جو ہے کسی کو دیکھا ذرا ظلم کر رہا ہے, اس کو پکڑ کے 2 کان کی لگا دوں میں اگر میں طاقتور, ایسا جی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہے لیکن وہ ہماری طرح جذباتی نہیں ہو جاتی, ایموشنل نہیں رہتے. اللہ کی تمام صفات میں بیلنس ہے. کیسا ہے؟ وہ قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے. کیسا ہے کہ ورنہ کوئی بھی آدمی کہے گا کہ اللہ ہے تو وہاں فلسطین میں اتنا ظلم ہو گیا, کیوں جو ہے آسمان سے جو ہمارے انگارے نہیں برس گئے اور آسمان سے فرشتے نہیں اتر گئے. نہیں, اللہ نے سسٹم رکھا ہے. میں نے کہا نا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا. اللہ کی کائنات چلانے کے اصول ہے, اس کے خلاف اللہ کسی کے لیے تبدیلی نہیں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جب تم گناہ کرو گے تو پھر تم یہ مت سمجھو کسی فتنہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے کہ میں نے ایمان لایا. اللہ کہہ رہے نہیں, پھر ہم تمہارا امتحان لیں گے, اور امتحان لے لیں گے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید کریں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, مریں گے ہمارے راستے میں. نبی کو اللہ تعالیٰ نے زخمی دیکھا ہے اپنے دین کے لیے, یہ سسٹم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان حالات کو لا کر تمہیں مسلمان بنائیں گے دوبارہ. مطلب یہ کہ پھر تم بھاگ کر مسجد میں آؤ گے, پھر تم علماء کے پاس جاؤ گے, پھر تم قرآن سنو گے. فلسطین میں دیکھو حالات بدلے, اتنے حالات میں عورتیں حافظ ہو گئی قرآن کی. کیا ہو گئی؟ تو مسلمان کا ایمان ایسا ہے, وہ لوٹتا ہے پھر اللہ کی طرف. اللہ عذاب بھیجتا ہے, پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں گناہوں سے پاک کریں گے. پھر اس کے بعد ہم تمہیں ٹکرائیں گے کافروں کے ساتھ, پھر ان کو ختم کر کے پھر تمہیں اوپر لائیں گے. ایک سسٹم ہے اللہ کا, اس طرح چلتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن میں ہو گیا سب. بہرحال تو یہاں قدرت کی بات آئی تھی نا, تو میں نے حالات سب کو بتایا کہ اللہ قادر ہے لیکن اپنی تمام صفات کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف قادر ہے تو بس مٹا دیا ایک کو اور دوسرے کو, اس طرح نہیں. بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم آسمان کو دیکھ لو, ہماری قدرت کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو. اس میں تم اتنے لاکھوں سال گزر گئے, کروڑوں سال گزر گئے, اتنی بھی تم جو ہے کمی انگلی رکھ کر نہیں بتا سکتے کہ یہ چیز پرانی ہو گئی یا ٹوٹ گئی یا فلاں ہو گئی. کچھ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں پورا سسٹم ایک ساتھ چل رہا ہے. آگے وہ لقد زینا السماء سے باقی رکھتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ آسمان کے بارے میں آگے کی بات ہے.